बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, जो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा है उसके ऊपर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स जो हैं वो होने वाली हैं। कुछ डेवलपमेंट्स की जा रही हैं, कुछ मशावरत का सिलसिला जारी है, और जो हुकूमती साइड है वो इस वक्त क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ करने वाली है, क्या इक़दामात किए जा रहे हैं, कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास जो बुलाए जा रहे हैं उनके पीछे क्या खुफिया मकासद हैं, तहरीक इंसाफ के ऊपर मज़ीद सख्ती बढ़ाने का क्या फ़ैसला किया गया है, किस किस्म की सख्ती हो सकती है, तहरीक इंसाफ का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, और दूसरा मदारस रजिस्ट्रेशन बिल जो है वो उसके बस मौलाना फजल रहमान से इस वक्त हुकूमत चाहती क्या है, और अगले हफ्ते में PTI के साथ क्या कुछ हो सकता है। इन तमाम तर मौज़ूआत के ऊपर जो है वो गुफ्तगू करेंगे। 9 मई के जो वाक़यात थे नाज़रीन, वो तहरीक इंसाफ का पीछा अभी तक कर रहे हैं। PTI का ये कहना है कि ये वाक़यात जो है वो प्लांटेड थे, ख़ुद किए गए थे, इसकी आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए। वो अभी तक तहकीकात नहीं हो पाई। लगभग 1.5 साल से ज़्यादा का इसको अरसा होने वाला है। ना तो सुप्रीम कोर्ट के एंड के ऊपर कोई ऐसी कोई एक्टिविटी सामने आई है, ना ही किसी हाई कोर्ट की तरफ से, और ना ही हुकूमत की तरफ से कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी जो है वो इस हवाले से कराई गई है। अलबत्ता हुकूमत की जानिब से आज राना सनाउल्लाह साहब का एक बयान पढ़ रहा था जिसमें वो कहते हैं कि आर्मी चीफ का गिला ये है कि 9 मई के मुकदमात का या फिर उन वाक़यात का अगर ट्रायल कर लिया जाता तो 26 नवंबर वाले वाक़यात ना होते। वो अदालत से या फिर सुप्रीम कोर्ट से जो वो गिला कर रहे थे या जजेस से गिला कर रहे थे, लेकिन हकीकत ये है कि इस सारे मामले के अंदर हुकूमत ने या फिर हमारी जो स्टेट है उसने जो एक ज़िम्मेदारी उनके ऊपर बनती थी, अगर वो क्लेम कर रहे हैं कि एक जानबूझकर इस किस्म के वाक़यात किए गए हैं तो उसमें फिर आप आज़ादाना तहकीकात करवा लेते, कोई इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स बुला लेते, वो तहकीकात कर लेते, या फिर किसी बड़े इदारे के लोगों को बुलाकर आप तहकीकात कर लेते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। और फिर 26 नवंबर के हवाले से जो कुछ हुआ, सबको पता है कि 26 नवंबर को इस्लामाबाद के D चौक या उससे आगे क्या हुआ, किस किस्म का जुल्म, किस किस्म की रियासती जो तशद्दुद है वो देखने को मिला या हुकूमती तशद्दुद देखने को मिला, वो सबको पता है। लेकिन ये वाक़या 26 नवंबर वाला सानहा ये अब हुकूमत की जान नहीं छोड़ रहा। अब इस वाक़ये से, इस मामले से जान छुड़वाने के लिए हुकूमत बड़ी कोशिशें कर रही है, बड़ी मतलब डाइवर्ट कर रही है सारी चीज़ों को। कभी फैसलवाड़ा की शक्ल में डाइवर्शन की जाती है, कभी किसी हुकूमती मेंबर की तरफ से की जाती है, कभी कहीं और से कराई जाती है, कभी जो लॉलीपॉप दिया जाता है मुज़ाकरात का, गुफ्तगू का, स्पेस क्रिएट करने का। लेकिन ये तमाम चीज़ें एक तरफ, असल मकसद ये है कि तहरीक इंसाफ को मज़ीद इनके ऊपर सख्तियाँ लानी हैं, तहरीक इंसाफ को मज़ीद क्रश करना है। और जो सबसे ज़्यादा जो हुकूमत या जो हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ये समझती है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन की बाकी जमातें एक पेज के ऊपर आ जाती हैं तो फिर हालात बिगड़ सकते हैं, फिर हालात हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी। हमने माजी में भी देखा, जब भी इस तरह के वाक़यात या सानहात होते हैं तो उसके बाद किसी बड़े को जाना ही पड़ता है। लेकिन अब ब्लंडर तो हो गया, जो कुछ किया, नहत्ते मासूम पुरअमन मुजाहिरीन के साथ जो कुछ हुआ उसके ऊपर नेशनल तो एक तरफ से आप कह सकते हैं कि रिएक्शन इतना नहीं आया, लेकिन इंटरनेशनल बहुत रिएक्शन आ रहा है। बिलखुसूस जो सफारती महाज है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ लाहक हो चुकी हैं हमारी हुकूमत को, हमारे लोगों को, कर्ता धर्ताओं को, और वजाहतें मुसलसल देने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन वो वजाहतें काम नहीं बन पा रहा। अब प्लान ये है कि किसी न किसी तरीके से जमीयत उलमा इस्लाम को इस सारे प्रोसेस के अंदर न्यूट्रलाइज़ कर दिया जाए। जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो अपोजिशन में है। गो के 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के वक्त मौलाना फजल रहमान ने अपनी शराइत के ऊपर उस बिल की हमायत ज़रूर की, लेकिन हुकूमत ये चाहती है कि इस सारे मामले में अगला जो उनका प्लान है उस प्लान में वो कह रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो अपोजिशन के साथ ना हो, और वो इस सारे प्रोसेस के अंदर या खामोश रहे या न्यूट्रल हो जाए या फिर कोई और एक्टिविटी ना करे जिससे हुकूमत को नुकसान पहुँच सके। अब जो मदारस रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट या बिल है उसको कहते हैं, या फिर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन जो तरमीमी एक्ट है उसके अंदर जो मज़ीद तरमीम का बिल मौलाना फजल रहमान की जमात जमीयत उलमा इस्लाम ने पेश किया था या जमा कराया था, या फिर उनकी डिमांड के ऊपर जो कौमी असम्बली और सेनेट से जिसको मंजूर किया गया,
اب جو اس کی اپروول ہے، جو حتمی اپروول ہے، جو صدر نے دستخط کرنے ہیں اور اس کے بعد وہ بل ایکٹ بن جائے گا اور پھر وہ قانون نافذ ہو جائے گا، اس بل کے اوپر جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کو یا یوں کہیں کہ بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا یوں کہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی جو باقی اس بل کے عوض انہوں نے قانون سازی کرنی ہے، جو خوفناک قسم کی ترامیم لانی ہے، وہ اس سارے معاملے کے اوپر مولانا فضل الرحمان کی خاموشی چاہ رہی ہے حکومت۔ اب پلان یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی آج رابطہ کیا مولانا فضل الرحمان سے، ٹیلی فونک رابطہ، جو کہ کئی دنوں سے مولانا فضل الرحمان اگنور کر رہے تھے رابطہ کرنے سے، پھر آج رابطہ ہوا ہے اور اس رابطے میں مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ایک طے شدہ جو معاملہ ہے اس کو کیوں آپ نے خراب کرنے کی کوشش کی ہے، اور صدر مملکت نے اس کے اوپر دستخط کیوں نہیں کیے، جب 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ یہ معاملہ طے پا چکا تھا کہ یہ بل منظور ہوگا، یہ بل قانون بنے گا، یہ بل ایکٹ کی شکل میں ہوگا، تو پھر اس کو کیوں چھیڑا گیا؟ آپ چاہتے ہیں کہ حالات بگڑیں، حالات خراب ہوں، ہم کسی صورت بھی حالات خراب نہیں کرنا چاہتے، لیکن حکومت مجبور کر رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے 8 دسمبر کی ڈیڈ لائن دی۔ اگر 8 دسمبر سے پہلے بل منظور نہیں کیا جاتا تو پھر ہم اپنا آئندہ کا لائحہ عمل دیں گے۔ اور غفور حیدری جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں جمعیت علماء اسلام کے، انہوں نے بھی آج یہی کہہ دیا کہ ہم مذہبی لوگ ہیں لیکن ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم اسلام آباد کی طرف آئیں۔ تو معاملات بڑے خراب ہیں۔ تو وزیر اعظم نے یقین دہانی کروائی کہ آپ کا جو بل ہے وہ منظور کر لیا جائے گا، اور پلان یہ بتایا گیا کہ مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہوگا، اس اجلاس میں اس بل کو جو ہے وہ اس کی منظوری دے دی جائے گی، اور وہ بل پھر اگر صدر پاکستان دستخط نہیں بھی کرتے تو بھی وہ قانون بن جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے حکومتی حلقوں کی جانب سے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس 10 دسمبر کو بلایا جائے گا، اور سینٹ کا جو اجلاس ہے وہ 11 دسمبر کو بلایا جائے گا، اور ان اجلاسوں میں کچھ قوانین کے اندر ترامیم لانی ہے، کچھ قوانین نئے لانے ہیں، یا پھر کچھ معاملات کرنے ہیں۔ وہ کیا قانون ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کچھ سورسز سے خبر پتہ چلی ہے کہ جو 26 نومبر کے سانحے کے بعد جن لوگوں نے رپورٹنگ کی، یا جن لوگوں نے سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر وہ موقف پیش کیا، یا جنہوں نے وہ خبریں چلائیں جن کو ہماری حکومت رکوانا چاہتی تھی، یا ہماری حکومت نے جس کو روکنے کی کوشش کی، جو نیشنل میڈیا کو کنٹرول کر کے سارے معاملات کیے گئے، وہ اس سارے معاملے کو یا اس سارے پروسیس کے اندر جو حکومتی موقف کو جن لوگوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، ان کو سزائیں دینی ہیں، ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے، ان کو گرفتار کرنا ہے، ان کو جرمانے کرنے ہیں۔ اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر یہ جو معاملہ شامل کیا جا رہا ہے، ابھی وہ ڈرافٹ کے مراحل میں ہے یا مرحلے میں ہے، کہ جو خبر فیک ہوگی۔ اب بات فیک نیوز کی جب آتی ہے تو پھر سمپل سی بات یہ ہے کہ پھر طے کرنا ضروری ہوتا ہے کہ خبر اگر کوئی جعلی ہے یا فیک جس کو ڈکلیئر کیا جا رہا ہے، یہ فیک نیوز ڈکلیئر کرنے کا اختیار کس کے پاس ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی خبر ہم دیتے ہیں، سورسز سے خبر آتی ہے، کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہوتا، تو اگر کوئی حکومتی جو ترجمان ہے یا پھر کوئی شخصیت ایسی ہے جن کے خلاف سٹوری ہے، وہ یہ کہہ دے کہ یہ فیک سٹوری ہے، تو کیا آپ اس کے اوپر ٹرسٹ کریں گے، یا پھر جو انٹرنلی بیسیکلی ہو رہا ہوتا ہے وہ خبر ٹھیک ہوگی؟ تو یہاں پر آ کے بہت زیادہ جھگڑا ہوتا ہے کہ فیک نیوز کو کون طے کرے گا کہ یہ خبر ٹھیک ہے یا پھر یہ خبر غلط ہے۔ یہاں پر ایشوز پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو فیک نیوز کے عوض جو ہے وہ سزائیں دینے کی تجویز تیار کی جا رہی ہے کہ کم از کم 5 سال سزا ہو اور 10 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو، اور یہ سارا کچھ جو پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ ہے، یعنی جسے پیکا کہتے ہیں، اس کے اندر ترمیم کی جائے گی یا پھر لایا جائے گا، تو اس کے تحت یہ کارروائی جو ہے وہ کی جانی ہے، یا پھر جو معاملات ہیں وہ اس طرح سے کیے جانے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک متنازع معاملہ ہے جس کے اوپر بڑی تنقید بھی ہوئی حکومت نے، اور کیبنٹ نے اس کی اپروول بھی دی ہوئی ہے، جو انسداد دہشت گردی ایکٹ ہے، اس کے اندر مزید ترمیم لائی جا رہی تھی، اور یہ ترمیم لانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ یہ صرف بلوچستان کی حد تک محدود ہوگا، کہ کسی کے خلاف اگر کارروائی کرنی ہے یا پھر کسی کو گرفتار کرنا ہے تو 3 ماہ تک اس کو آپ گرفتار کر سکتے ہیں، اور اس کی کسی قسم کی وارنٹ گرفتاری کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور کسی عدالت کے اندر بھی ان کو اگر پروڈیوس کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا تو بھی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ تو یہ جو 788 جو انسداد دہشت گردی ایکٹ ہے، اس کے اندر جو ترمیم تجویز کی جا رہی تھی، ہو سکتا ہے کہ ان بلز میں یا اس پیکج میں یا جو ترمیم لائی جا رہی ہیں، یہ
اس کے اندر یہ بھی شامل کیا جائے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے اس بل کے اوپر سخت موقف اختیار کیا تھا اور بڑی سخت تنقید کی تھی اور اس بل کو یکسر مسترد کر دیا تھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو جو سوسائٹیز رجسٹریشن ترمیمی بل ہے اس کی منظوری کے عوض جو ہے وہ ادھر ان کی قبولیت حاصل کی جائے، یا پھر ان کو یہ کہا جائے کہ دیکھیں ہم آپ کا بل جو ہے وہ قانون بنا رہے ہیں، لیکن یہ جو انسداد دہشت گردی ایکٹ ہے وہ جو ہے آپ اس کے اوپر خاموش رہیں، آپ اس کے اوپر جو ہے وہ عوامی سطح کے اوپر جو ہے وہ نہ نکلیں، آپ احتجاج نہ کریں۔ اور ظاہر الٹیمیٹلی سب سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن کی ہیں بالخصوص وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر اس طرح کی لیجسلیشن کی جاتی ہے یا پھر اس طرح سے کوئی قانون کے اندر ترمیم کر کے ایک معاملہ کر دیا جاتا ہے تو الٹیمیٹلی اس کا جو نقصان ہے وہ سیاسی جماعتوں کو بھی ہو سکتا ہے، سیاستدانوں کو بھی ہو سکتا ہے، اور وہ بھی اس کے گھیرے کے اندر آ سکتی ہیں۔ تو بتایا تو یہی جا رہا ہے کہ اگر یہ قانون بنتا ہے تو اس کا اطلاق بلوچستان کی حد تک ہوگا، لیکن کوئی بعید نہیں کہ کسی بھی وقت یہ سیاسی جماعتوں کے خلاف معاملات جو ہیں وہ شروع ہو جائیں۔ تو ایک بات تو بڑی واضح ہو چکی ہے کہ تحریک انصاف کے حوالے سے حکومت جو ہے وہ یہی سوچ رہی ہے کہ ان کے اوپر مزید سختیاں بڑھانی ہے، اور دوسری جانب تحریک انصاف نے بھی پیچھے نہ ہٹنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ عمران خان صاحب نے گزشتہ روز جو ایک ڈیڈ لائن دی ہے کہ جو بے گناہ قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے اور جوڈیشل انکوائری کروائی جائے، یا آزادانہ سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر مشتمل ایک انکوائری کروائی جائے جو کہ 26 نومبر اور 9 مئی 2023 کے جو واقعات ہیں اس کی تحقیقات کرے۔ وہ نہیں کی جاتی تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر اور کمیٹی بھی بنائی مذاکرات کے لیے، جو کہ ابھی تک مذاکرات باضابطہ طور پر شروع نہیں ہو سکے، ڈائیلاگ شروع نہیں ہو سکے۔ نہیں تو پھر 14 دسمبر سے انہوں نے کہا کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ سول نافرمانی کی تحریک کے اندر اس حصہ بنیں، اور جو ریمیٹنسز ہیں فارن ریمیٹنسز وہ پاکستان نہ بھجوائیں۔ پھر پی ٹی آئی نے گرینڈ الائنس بنانے کا بھی عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے اور اپنی پارٹی کو ہدایات دی ہیں کہ وہ گرینڈ الائنس کے حوالے سے دیگر جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، جن میں جی ڈی اے کے پیر پگاڑا ہو گئے، شاہد خاقان عباسی ہو گئے، مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہوگی، ان کے ساتھ بھی رابطہ کریں۔ تو ایک دو بدو قسم کی صورتحال چل رہی ہے، نیک ٹو نیک معاملہ چل رہا ہے۔ ایک طرف حکومت سختیاں کرنے کی طرف ہے تو پھر دوسری جانب تحریک انصاف بھی ان سختیوں سے نمٹنے کے لیے یا پھر نبرد آزما ہونے کے لیے بھی اپنی تیاریاں کر رہی ہے۔ یہ تھا آج کا ویلاگ۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ ہم سب کا حاضر ناصر ہو۔